اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 7۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحقاف کا پہلا رکوع ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس پر کچھ آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، آیت نمبر 6 تک۔ آج ہم اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے کہ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کفار مکہ کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ صاف یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کلام کی شان انسانی کلام سے بدرجہ بلند ہے۔ ان کے کسی شاعر، کسی خطیب اور کسی بڑے سے بڑے ادیب کے کلام کو بھی قرآن کے بے مثل فصاحت و بلاغت، اس کی وجد آفرین خطابت، اس کے بلند مضامین اور دلوں کو برما دینے والے انداز بیان سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام کی شان بھی وہ نہ تھی جو خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والے کلام پر نظر آتی تھی۔ جو لوگ بچپن سے آپ کو دیکھتے چلے آ رہے تھے وہ خوب جانتے تھے کہ آپ کی زبان اور قرآن کی زبان میں کتنا عظیم فرق ہے، اور ان کے لیے یہ باور کرنا ممکن نہ تھا کہ ایک آدمی جو 40-50 برس سے شب و روز ان کے درمیان رہتا ہے وہ یکا یک کسی وقت بیٹھ کر ایسا کلام گھڑ لیتا ہے جس کی زبان میں اس کی اپنی جانی پہچانی زبان سے قطعاً کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ یہ چیز ان کے سامنے حق کو بالکل بے نقاب کر کے لے آتی تھی، مگر وہ چونکہ اپنے کفر پر اڑے رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے اس صریح علامت کو دیکھ کر سیدھی طرح اس کلام کو کلام وحی مان لینے کے بجائے یہ بات بناتے تھے کہ یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے۔ ایک اور پہلو جس کے لحاظ سے وہ قرآن کو جادو قرار دیتے تھے، اس کی تشریح ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ نفسیات ہوتی ہے انسان کی۔ قرآن کی آیتیں ہیں اس پر باضابطہ، یا یہ آیت بھی اس کو بنیاد بنا کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حق ان کے سامنے آ گیا، آیات صاف صاف واضح ہو گئی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیونکہ جب یہ اپروچ ہوتی ہے، جب انسان پہلے سے کوئی ہائپوتھیسس قائم کر لیتا ہے نا
تو جب دوسرا بندہ کوئی بھی دلیل دے بہت بھاری وزنی معقول، تو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پہلے سے وہ سمجھ بیٹھا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں بس میں وہ سمجھ رہا ہوں، میں نے دوسرے کی بات سمجھنی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے کبھی بھی ان سے ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں ہو سکتی کبھی۔ حق تو بہت بڑی بات ہے، گفتگو کرنے کے اہل بھی نہیں ہوتے وہ کہ جو پہلے سے ایک طے شدہ کسی فیصلے پر ڈیرا ڈال چکے ہوں کہ بس میں نے یہ مانا ہوا ہے، میں نے یہی ماننا ہے جو کچھ کہ میں نے مانا ہے، اور اپنی بات جو لے دے کہ وہ دوسرے کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ میں سمجھاؤں بس تم بھی وہی اگلنا شروع کر دو، پھر بات بنے گی، کسی پر اپنے وہ تھوپنے کا انداز۔ تو یہ بہت بڑا اس وقت جو مسلکی منافرت ہے، فرقے کی حد تک ایک دوسرے کے فتوے وغیرہ وغیرہ، یا اتحاد امت نہیں ہو سکتا اس وقت، کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے، اتحاد تو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے، یہی ہے، ہر مسلک نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ میں حق پر ہوں، باقی تو ہیں سارے غلط اور باطل، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ اسی بنیاد پر کہ نہیں ان سے کوئی اتحاد ممکن ہی نہیں ہو سکتا، تمہارے عقائد غلط ہیں بھائی، ہم تمہارے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ دوسرا بھی یہی کہتا ہے، تیسرا بھی یہی کہتا ہے۔ حالانکہ کامن چیزیں تھیں، ہم مسلمان ہیں، کامن چیزیں ہوتی ہیں جو اصل الاصول باتیں ہیں، ان پر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہہ دیا اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو بنی اسرائیل اہل کتاب سے جو ہے جو متفرقات ہیں، یہ جو ہماری کامن چیزیں ہیں، کامن چیزوں پر تو ہم یکجا ہو سکتے ہیں، تو آپس میں مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہماری تو کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تمام فرشتوں کو مانتے، آخرت کو مانتے، انبیاء کو مانتے، احادیث کو مانتے، سب مانتے، لیکن اس کے باوجود بھی اتحاد ممکن نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ میں سمجھا ہوں وہی حتمی ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں وہ سارا باطل ہے، غلط ہے۔ اور اس اختلاف مطلب اصولی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جزوی اختلاف ہے، فرعی مسائل ہیں، جزئیات ہیں، اصول پر وہ اختلاف نہیں، جزئیات میں اختلاف ہے، تشریحات میں اختلاف ہے، تعویل میں اختلاف ہے۔ اس میں تو ایک فطری سی بات تھی کہ اس میں اختلاف ہو ہی جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کہ بھائی ہمارا کوئی اتحاد نہیں ممکن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ میں سمجھ بیٹھا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے۔ بھائی انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ میں جو کچھ سمجھا ہوں دوسرا بندہ مجھ سے کچھ مختلف سمجھے گا، یہ ڈیفینیشن ہے انسان کی علمی دنیا میں۔ لیکن اسی اختلاف پر اتنا تفرقہ ہے کہ یہ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب بھی ہماری اپروچ بہرحال یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی دلیل رکھیں اور سامنے والے کی دلیل بھی سنیں، اگر تو سامنے والے کی دلیل معقول ہو قرآن و سنت کی مسلمہ اصولوں کے تحت، تو ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سے طے شدہ کوئی مفروضہ گھڑ لیا گیا پھر کسی سے بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ صحیح طریقہ ہے گفتگو کرنے کا۔ تو ان لوگوں نے بھی جو کفار اس وقت تھے، انہوں نے وہ مان بیٹھے تھے پہلے سے کہ بھائی ہم نے نہیں ماننا، کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی شاعر کہہ دیا، کبھی مجنون کہہ دیا، کبھی ساحر کہہ دیا، کبھی کیا، وہ شوشے، نہ ماننے کے ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ سمجھ بیٹھا ہوں، میں نے آپ کی بات نہیں ماننی تو آپ اس کو پورا قرآن سنا دو، کچھ بھی کر دو، وہ نہیں۔ البتہ ہم انسان ہیں، نہ کوئی نبی اس وقت موجود ہے، نہ کوئی صحابی موجود ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ناقص العقل ہے۔ میرا جو مطالعہ ہے، ہر بندہ یہ اپروچ کر بیٹھے کہ ہو سکتا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ مجھے اپنی دلیل دیں، آپ کی دلیل وزنی ہوگی تو میں قبول کر لوں گا، اتنی سی بات ہے۔ یا اس وقت جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو بھی ہے، جو بھی تینوں مسالک ہیں، وہ اپنی اپنی دلیل سامنے رکھیں گے کہ بھائی ہمارے نزدیک دین کی تعبیر یہ ہے، اس دین کی تعبیر کو کوئی لے گا وہ بھی حق پر ہے، ایک کو کوئی تین مسالک ہیں نا، تینوں جو ہے مختلف لوگوں کو وہ متفق کر سکتے ہیں، سیٹسفائی کر سکتے ہیں، ایک تین مسالک بن گئے، تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، صرف تعویل کی بات ہے۔ لیکن وہ قبول اس لیے کریں گے، ایک دوسرے سے متاثر اس وجہ سے ہوں گے جب وہ پہلے سے کوئی مفروضہ نہ گڑھ بیٹھے ہوں۔ اب پہلے سے تینوں نے کہا اہل حدیث کہیں گے نہیں ہم حق پر ہیں، باطل تم من دیگرم تو دیگری، تو کوئی بات تھوڑی بنے گی۔ بھائی دوسرے کی دلیل تو سنو کم سے کم، ہاں اتنا کہ بھائی میں تمہاری دلیل جو ہے وہ نہیں مانتا، میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں اس پر جو ہے عمل نہیں کر سکتا،
لیکن کوئی دوسرا ہوگا وہ اس پر عمل کرے گا، اپنا اپنا مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے سے یہ طے شدہ کسی مفروضے پر اڑنا، یہ بہرحال انسان کا وطیرہ جو ہے، اور خاص طور پر ہمارا وطیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جو کچھ میں سمجھا ہوں آپ کوئی بھی دلیل دیں میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہی ان کافروں کا وطیرہ تھا اس وقت جو قریش کے تھے۔